بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، آج اس سلسلے کی اگلی نشست پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور سے متعلق صحابہ کو آگاہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ آپ نے انہیں فتنوں کے دور میں مطلوب رویے کی رہنمائی کی تھی، بلکہ تاکید کی تھی کہ آپ نے کس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ بات بھی ایک اہم بات ہے کہ فتنوں کے دور سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو دلائل النبوہ کے تحت بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتنوں کے دور سے متعلق جو پیشن گوئیاں پریڈکشن آپ نے کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ اتنی مفصل پیشن گوئیاں یہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنے والے دور کی مکمل جو تصویر آپ نے پیش کی تھی وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوئی تھی۔ آپ نے جو صحابہ سے جو رویہ چاہا تھا کہ وہ اس فتنے کے دور میں اپنائیں اور اس کی تاکید کی تھی، ہم آج کی اس نشست میں دیکھیں گے کہ صحابہ نے بے عینی ہی وہی رویہ اپنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی۔ آپ نے انہیں یہ بتایا تھا کہ اگر تمہارا فتنوں کا کوئی سیاسی خلفشار شروع ہو جائے تو تمہارا کوئی امام ہو، نظم حکومت قائم ہو، تو تم نے اپنے نظم حکومت کے ساتھ جڑ جانا ہے اور سیاسی خلفشار کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر تمہارا نظم حکومت ہی نہ رہے، خانہ جنگی کی نوبت آ جائے، انارکی پھیل جائے، تو پھر کسی بھی جتھے کا حصہ نہیں بننا ہے، اور قتال شروع ہو جائے تو کسی کے ساتھ قتال نہیں کرنا ہے۔ اور لیکن اگر مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت اکٹھی ہو جائے کہ وہ ان فتنہ گروں کا مقابلہ کر سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی ان لوگوں کو جو ان فتنہ گروں کو، ان سیاسی خلفشات پھیلانے والوں کے خلاف لڑے۔ تو یہ تین صورتحال تھی، یہ تین آپ کی ہدایات تھی فتنوں کے دور سے متعلق۔ یعنی اگر انفرادی سطح پر ایک آدمی ہے، اپنے طور پر موجود ہے، تو وہ کسی بھی جتھے کا حصہ نہیں بنے گا، لڑائی نہیں کرے گا۔ اگر اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ جوابی کارروائی بھی نہ کرے، جواب میں ہتھیار بھی نہ اٹھائے، یعنی اس حد تک وہ پرامن رہے گا۔ لیکن اگر مسلمانوں کو، کسی جتھے کو اتنی طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ان فتنہ گروں کا مقابلہ کر سکے، ان کو ختم کرنے کا امکان پیدا ہو جائے، تو پھر اس کو ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ تو یہ وہ ہدایات تھیں جن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا۔ اس میں ہم نے حضرت ابو بکرہ کی روایت پچھلی نشست میں بیان کر دی تھی کہ جب حضرت علی کا جرنیل جاریہ بن قدامہ، جو لوگوں کو زندہ جلانے کے لیے مشہور تھا، وہ جب آیا اور اس نے لوگوں کو جلانے کا اور ان کو مارنے کا سلسلہ شروع کیا، تو اس نے حضرت ابو بکرہ کو بھی مارنا چاہا، اور لوگوں سے پوچھا کہ دیکھو حضرت ابو بکرہ کہاں ہیں۔ حضرت ابو بکرہ کے گھر والوں کو بتایا گیا کہ وہ آپ کی تلاش میں ہے اور آپ کو مارنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فتنہ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اگر جاریہ اور اس کے لشکر والے مجھے مارنے کے لیے آئیں گے تو میں ان پر بانس کی ایک چھڑی بھی نہیں چلاؤں گا۔ تو یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور یہ اس کے جاریہ بن قدامہ کے ظلم کا شکار نہیں ہوئے۔ ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ حضرت علی کی بیعت پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ جب شام اور بصرہ میں حضرت طلحہ اور زبیر کی نے ایک جتھا اکٹھا کیا اور انہوں نے چاہا کہ وہ باغیوں کے خلاف لڑیں، اور وہ لڑے بھی اور بصرہ پر انہوں نے حملہ کیا، تو ادھر سے حضرت علی اپنی جو باغی گروہ تھا اس کو لے کر بصرہ کی طرف انہوں نے چلنا شروع کیا۔ تو حضرت علی نے چاہا کہ اہل مدینہ بھی ان کا ساتھ دیں، مگر اہل مدینہ نے حضرت علی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ ان کا موقف بھی یہی تھا کہ یہ جنگ ایک فتنہ ہے، اور وہ یہ وہی فتنہ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور یہ قتال مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ
جلد 10 صفحہ 432۔ چنانچہ حضرت علی انہی لوگوں کو لے کر پھر جو باغی گروہ کے لوگ تھے انہی کو لے کر پھر بصرہ گئے اور وہاں پہ پھر جنگ ہوئی۔ ہم یہ بات پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے وہ جتھا اکٹھا کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے سے وہ باغی گروہ کے خلاف لڑ کر اس کو ختم کر سکیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی کہ ان باغی گروہ کے خلاف لڑنے والے بہت اچھے لوگ ہیں، جنت میں جائیں گے، تو اس بنا پر انہوں نے ایک جتھا بنا کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو یہ حضرت طلحہ اور زبیر نے جو کوشش کی وہ بھی رسول اللہ کے ہدایت کی روشنی میں اس کی ایک صورت تھی۔ حضرت ابوبکر انڈیویجول آدمی تھے تو انہوں نے بالکل ہی قطع عمل کی پالیسی اختیار کی۔ اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں جو ایک سینئر صحابہ میں آتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ یہ کوفہ کے گورنر تھے اور حضرت علی کی بیعت بھی انہوں نے کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ فتنوں کی اس جنگوں میں شریک ہونے کو درست نہیں سمجھتے تھے، اور حضرت علی کے کہنے کے باوجود وہ کوفہ والوں کو اس میں شامل ہونے سے، اس جنگ میں شامل ہونے سے روکتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت علی نے انہیں معزول بھی کر دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جنگ جمل سے پہلے کوفہ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو کہا وہ ان کا موقف تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مختلف مقامات میں آپ کے ساتھ رہے، اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنت کو ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جو آپ کی صحبت میں نہیں رہے۔ تمہارا ہم پر ایک حق ہے جسے میں ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کی قدرت کو معمولی نہ سمجھو اور نہ اللہ کے احکامات کا مقابلہ کرو۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت علی کی طرف سے بصرہ کی جنگ میں شمولیت کی دعوت لے کر جو بھی شخص تمہارے پاس آئے اسے تم مدینہ واپس کر دو، تا وقت کہ تمام اہل مدینہ ایک امر پر متفق ہو جائیں، کیونکہ اہل مدینہ متفق نہیں تھے کسی ایک امر پر، یعنی حضرت علی کی بیعت پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تمہیں جنگ کی دعوت دے اور تمہیں کہے کہ آؤ جنگ میں شریک ہو جاؤ بصرہ میں طلحہ اور زبیر کے خلاف، تو اس میں شریک نہ ہو اور رکے رہو یہاں تک کہ اہل مدینہ ایک امر پر متفق ہو جائیں، ایک خلیفہ پر متفق ہو جائیں، کیونکہ وہ تم سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص امامت و خلافت کے لائق ہے۔ اس جنگ میں شامل ہو کر خود کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو، کیونکہ وہ ایک گونگا فتنہ ہے جس میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہے اور کھڑا ہونے والا سوار سے بہتر ہے۔ تم لوگ عرب کے کیڑوں کی طرح بن جاؤ، تلواروں کو میان میں کر لو، نیزوں کو توڑ دو اور کمانیں توڑ کر پھینک دو، مظلوم اور پریشان کی مدد کرو، اور اس وقت تک خاموش رہو جب تک اس خلافت کے معاملے پر اتفاق نہ ہو جائے اور یہ فتنہ دور نہ ہو جائے۔ تو یہ تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا موقف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے مذکورہ بالا بیان میں جو لاہ عمل پیش کر رہے ہیں، آپ غور کیجئے کہ کتنا اس کے اندر کتنی وزڈم تھی، کتنی سمجھداری تھی، کتنی بصیرت تھی۔ اگر ان کی اس بات پر عمل کر لیا جاتا اور کوئی کسی سے لڑنے کے لیے نہ آتا، یعنی حضرت علی بصرہ سے جو نکل رہے تھے تو ان کو حضرت حسن روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں اور لوگوں کو خود ہی فیصلہ کر لینے دیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کوفہ سے جانے والوں کو روک رہے تھے، اور حضرت معاویہ جو تھے وہ شام میں تھے اور ان کا بھی جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو یہ سارے گروہ اپنی اپنی جگہ پہ رہتے، تو کچھ عرصے میں جب حالات کی گرد کچھ بیٹھ جاتی تو امر خلافت پر کوئی اتفاق کی صورت نکل آتی، لوگ مذاکرات شروع کر دیتے، کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی، مگر افسوس کہ یہ کام نہ ہو سکا۔ پچھلا جو میں نے موقف سنایا اس کا حوالہ ہے تاریخ طبری، جلد 4 صفحہ 482۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا موقف یہ تھا کہ ایک آدمی ان سے کہنے لگا، کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں؟ اور اس نے آیت پڑھی، اور ان سے جنگ لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، ہم فتنہ ختم کرنے کی خاطر جنگ کرتے تھے، جبکہ تم اور تمہارے ساتھی فتنہ برپا کرنے کی خاطر لڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے موقف کا حوالہ ہے مسلم شریف رقم 2077۔ حضرت احبان غفاری کو بھی حضرت علی نے اپنی جنگوں میں شامل ہونے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی بیٹی عدیثہ بنت احبان غفاری کہتی ہیں کہ میرے والد کے پاس حضرت علی آئے اور ان کو اپنے ساتھ لڑائی کے لیے نکلنے کو کہا،
ان سے میرے والد نے کہا کہ میرے دوست اور آپ کے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو میں لکڑی کی تلوار بنا لوں، لہٰذا میں نے بنا لی ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے لے کر آپ کے ساتھ نکلوں۔ حدیثہ کہتی ہیں کہ حضرت علی میرے والد کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ محمد بن مسلمہ انصاری ایک بڑے معروف صحابی ہیں، جنگجو تھے بہت بڑے، اور ایک سردار صحابیوں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ وہ ایک دیہاتی علاقے ربضہ میں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے تاکہ وہ اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ربضہ مقام سے میرا گزر ہوا، وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ محمد بن مسلمہ کا ہے۔ بس میں نے ان کے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی اور اندر چلا گیا۔ میں نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ کا اس جنگل میں کیا کام؟ بہتر ہوتا کہ آپ لوگوں میں رہتے اور ان کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب فتنہ، تفرقہ اور اختلاف پیدا ہوگا، اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو تم اپنی تلوار لے کر اس احد پہاڑ پر مار کر اسے کند کر دینا، تیر کو توڑ ڈالنا اور کمان کی تندی کاٹ دینا اور اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ ایسے ہی ہو چکا ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ہو چکا ہے، اور آپ نے مجھے جو حکم دیا تھا میں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ پھر انہوں نے خیمے کے ستون سے لٹکی ہوئی تلوار اتروائی، لیکن جب اسے میان سے نکالا تو وہ لکڑی کی تلوار تھی۔ پھر انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر کے اپنی تلوار توڑ ڈالی ہے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ رکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کا جو یہ موقف تھا کہ وہ سب چیزوں سے علیحدہ رہیں گے، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان پر حق مشتبہ ہو گیا تھا جیسے کہ ایک کلیشے بیان کیا جاتا ہے، بلکہ علی وجہ البصیرہ، دلیل کی بنیاد پر وہ قطع عمل کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ واقعے کا حوالہ ہے مسند احمد 12809۔ نوجوان صحابہ کی اکثریت نے بھی اس جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید ان میں سے ایک تھے۔ ان کو جب حضرت علی نے اپنی بیعت و جنگوں میں شرکت کی دعوت دی تو اس پر ان کا جواب یہ تھا۔ حضرت علی نے رسول اللہ کے مولا اسامہ بن زید بن حارثہ کو بیعت کی دعوت دی تو انہوں نے کہا تم مجھے یعنی آپ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ اگر آپ شیر کے جبڑوں کے درمیان پھنسے ہوتے تو بھی میں یہ پسند کرتا کہ آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ میں کسی ایسے شخص سے جنگ نہیں کروں گا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ یہ روایت ہے انصاب الاشراف جلد 2 صفحہ 208۔ یہی روایت بخاری میں عمر بن دینار سے بھی نقل ہوئی ہے۔ عمر بن دینار کہتے ہیں، حرملہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یعنی عمر بن دینار کو حضرت اسامہ نے حضرت علی کے پاس بھیجا اور عمر بن دینار سے کہا کہ تم سے حضرت علی پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھی جنگ جمل و صفین سے کیوں پیچھے رہ گئے تھے۔ تمہارے ساتھی یعنی حضرت اسامہ جنگ جمل و صفین سے کیوں پیچھے رہ گئے تھے تو ان سے کہنا کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ شیر کے منہ میں ہوں تب بھی میں اس میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے، یعنی مسلمانوں کی آپس کی جنگ تو اس میں شرکت صحیح معلوم نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری رقم 7110۔ حضرت عبداللہ بن عباس اگرچہ حضرت علی کے ساتھ رہے اور آپ کے حکومتی امور میں ہاتھ بٹاتے رہے مگر جنگوں میں شریک نہیں ہوئے، وہ بھی حضرت علی کی قتال کی پالیسی کے خلاف رہے اور مسلسل مشورے دیتے رہے کہ آپ تلوار سے فیصلے نہ کریں۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن بھی ابتدا ہی سے حضرت علی کی جنگی پالیسی کے خلاف رہے، انہیں بھی اس سے اجتناب برتنے کے مشورے دیتے رہے۔ انہوں نے جنگ جمل میں شرکت کی لیکن قتال نہیں کیا۔ اس کے بعد کسی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ پھر جب کوفہ میں انہیں ایک اقتدار ملا تو انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر کے کوفہ میں حکومت کا خاتمہ کر کے نظم اجتماعی کو بحال کر دیا۔ ان تمام جنگوں میں سینئر صحابہ میں سے حضرت عمار بن یاسر اور عدی بن حاتم کا نام لیا جاتا ہے جو ایکٹیولی ان جنگوں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ حضرت عمار نے تو قتال بھی کیا، عدی بن حاتم نے خود سے قتال کیا یا نہیں، لیکن ان کے قبیلے کے لوگ اس میں شامل تھے۔ دوسرے جو نوجوان صحابہ ہیں ان میں عثمان بن حنیف انصاری، سہل بن حنیف انصاری اور قیس بن سعد بن عبادہ وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ نوجوان صحابہ ان کو میں کہہ رہا ہوں،
ان کا شمار اکابر میں نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ کی وفات کے وقت یہ لگ بھگ 30 برس کے نوجوان تھے۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو حضرت صحابہ کا طرز عمل تھا وہ کسی اس بنا پر نہیں تھا کہ ان پر حق مشتبہ ہو گیا تھا اور وہ نہ اس کا ساتھ دے رہے تھے نہ اس کا ساتھ دے رہے تھے، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وہ علی وجہ البصیرہ ایک دلیل کی بنیاد کے اوپر کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اس دور کو فتنوں کا دور سمجھ رہے تھے، نظم اجتماعی پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا، اس بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب سب سے الگ ہو کے رہنا ہے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب آپ کا امام نہ رہے آپ تمام جبتوں سے علیحدہ ہو کر رہیں گے۔ لیکن اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو یہ کیا کرتے؟ جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ پھر فتنہ گر ان سے قتال کرتے۔ اس بات کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے اس بیان سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم عثمان کی بیعت میری گردن میں پڑی ہوئی ہے اور تمہارے ساتھی یعنی حضرت علی کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم اگر جنگ بھی کریں گے تو اس وقت کریں گے جب تمام قاتلین عثمان قتل کر دیے جائیں گے اور ان میں سے ایک شخص بھی زندہ نہ بچے، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ تو یہ تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا موقف، اور اس کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 482۔ تو خلاصہ اس تمام باتوں کا یہ ہے کہ فتنہ اس زمانے میں جو برپا ہو گیا تھا اس نے نظم اجتماعی کو معطل کر دیا تھا۔ حضرت عثمان جو متفقہ خلیفہ تھے وہ شہید ہو گئے، تو ان کے بعد مسلمانوں کا اتفاق نہ ہو سکا حضرت علی کی بیعت پر۔ اب گروہ بن گئے تھے اور نظم اجتماعی نہیں تھا، انارکی کا زمانہ تھا، تو صحابہ رسول اللہ کی ہدایت کے اوپر قطع عمل کی پالیسی اختیار کر کے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے جتھا بندی کر کے وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے سے وہ ان فتنہ گروں کو ختم کر سکیں، اس میں حضرت طلحہ اور زبیر شامل تھے، وہ ناکام ہو گئے۔ دوسرا بڑا گروہ حضرت معاویہ کا تھا جو شام میں تھا، وہ بھی اس آگ میں نہیں کودا جب تک کہ خود ان پر حملہ نہ ہو گیا۔ حملے کے بعد بھی انہوں نے صلح کی پالیسی اختیار کی، تحکیم میں انہوں نے صلح کرنے کی کوشش کی۔ جب صلح کے باوجود بھی امن قائم نہ ہو سکا تو پھر دوبارہ جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ حجرات کی آیت کے مطابق کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ، صلح کے بعد پھر کوئی لڑنے پر آمادہ ہو، زیادتی کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس سے لڑو۔ چنانچہ اہل عراق کا گروہ دوبارہ لڑنے کے لیے آمادہ تھا صلح کے بعد، تو اس بنا پر حضرت معاویہ نے دوبارہ ان سے قتال شروع کیا، اور پھر اسی آیت کے تحت ان کو جب انہوں نے دبا لیا، کمزور کر لیا، تو بجائے ان کو ختم کرنے کے سورہ حجرات کی اس آیت کے مطابق انہوں نے ان سے صلح کر لی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ نکات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔